کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں، یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو، اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربہ، رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، والیتامى، یتیموں کو دکھ کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں کو کھلاؤ، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو، الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتہ یہاں کے ریٹ کا تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو، اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء، جسمانی پریشانی، وحین الباس، اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو، اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخفل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتا۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا،
اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے. تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی, ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہے بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی, وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا, اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی, یقین نہیں تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی, اس کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ نہ کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں, ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ ان سے بحث کریں نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے, وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ, شیعہ بن جاؤ, کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے, نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا, بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے. لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے.
کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو، یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت، نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا، پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے، ہا ہا ہو چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے. گریبان چاک کرنا اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا، یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو. وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو، وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات، پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہیں میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا، تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا؟ کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، بلکہ والصابرین فی البأساء، جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن، بہت بڑی پریشانی، مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی ہے تو انتقام لے لیتے. ہم جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے، ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو. جو جس سے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا، جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے یہ قوم تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. ولکم ما کسبتم، اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے. یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ، ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے. اس میں کیا حکام ہے؟ محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے. محرم منحوس نہیں ہے. محرم تو اشہر حرم میں سے ہے، برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادتیں
عبادت کا ثواب، محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں، تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں، بس چھوڑ دو اس کو، جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا، نہیں آئے گی تو ٹھیک ہے نا، اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے، تو یہ ان کا کام ہے. آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت، گالی گلوچ مت کرو، فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو، کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنا. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے بھائی، آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں، ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت، ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ، یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں، نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے، کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے، یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت. لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. ایسا نہیں ہے، کچھ ایسی شریعت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت میں اگر ہم ہیں تو حقیقی معنوں میں اس میں داخل کر لے، اور پھر اسی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک کو بدامنی سے محفوظ فرمائے. ایک تو کے پی کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب جو شیخ الحدیث بھی تھے، مجھے ان کے بارے میں پہلی مرتبہ اس وقت پتہ چلا جب میں جاپان کے ٹرپ پہ گیا تھا. تو جنہوں نے مجھے بلایا ارشاد بھائی ہیں، وہ پہلے شیخ ادریس صاحب کو بھی بلا چکے تھے. وہاں میں نے لوگوں سے ان کی بڑی تعریف سنی تو مجھے تجسس ہوا بھائی کون ہے کے پی کے عالم ہیں جن کے علم اور تقوی پہ لوگ اتنا ناز کرتے ہیں، کے پی کے لوگ. پھر میرا پشاور جانا ہوا، گاؤں دیہاتوں میں جانا ہوا، وہاں بھی میں نے ان کے بارے میں سنا. پتہ چلا جامعۃ الرشید میں ہمارے کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں براہ راست حضرت مولانا ادریس صاحب کے رحمہ اللہ تعالی. ہمارے دل میں بھی عقیدت پیدا ہوئی، اطلاع ملی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے 15-20 دن ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا. ان کا بیان میں نے سنا، بیان تو پشتو میں ہے لیکن وہ بہت آسان پشتو ہے، واضح ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ میں حق بیان کروں گا، پھر فوج کی تعریف کی، آرمی چیف کی تعریف کی. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے ان کے خلاف، شرم کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھے. تو پہلے میں آپ سے چند اصولی باتیں کروں گا. جنہوں نے سوشل میڈیا، جو قاتل ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں، وہ تو بعد میں آتا ہوں ان پر. میں پہلے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کو پریشان کیا، دیکھو اگر آپ کو آرمی چیف کی تعریف پسند نہیں ہے تو آپ بولو کہ ہم شیخ الحدیث کی اس رائے سے متفق نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے. نہ کسی کی عقیدت میں پاگل ہو جاؤ، کسی سیاستدان یا کسی چیف کی عقیدت میں، نہ نفرت میں پاگل ہو جاؤ. ہماری قوم میں اعتدال ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کو حضرت کی مخالفت کرنی تھی، جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا نا 15 دن، جو اسٹریس دی ان کو، جس عذاب میں ڈالا ہے ان کو، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ کو ان کے بیان سے اتفاق نہیں تھا، آپ کا خیال تھا آرمی چیف کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی، زیادہ سے زیادہ آپ بھی ایک کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ حضرت سے ہمیں بہت عقیدت ہے، حضرت کے علم اور تقوی پر ہمیں بڑا ناز ہے، حضرت کی اس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے اس طرح سے ریئیکشن ریکارڈ کروانا اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ غلطی پر تھے. لیکن جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مچایا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی اعتدال نہیں ہے اور مخالفت میں بھی اعتدال نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو کسی سیاسی لیڈر سے محبت ہے، اس کے کسی کام کی بیس پہ، تو آپ کو علماء سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیا وہ انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیے؟ صرف علم ہی، دین کا علم ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہونا تو انسان کو اہل علم سے محبت ہوگی. جو 1-1.5 ہفتہ 15 دن ان کو اذیت دی ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے تھے، اتنا آگے جانے کی کوشش مت کرو. کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ اور نفرت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ. آج کل لوگ نفرت کرتے ہیں اس میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں اور محبت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو. ہمارے بھی بڑے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے، مرض کر دیتے ہیں حضرت اس بات سے ہمیں کیا ہے، اختلاف ہے. مجمع میں بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں ان سے. بھائی علماء کی اطاعت کی جائے گی اس علم میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. سیاست میں اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کو ان سی بات سے اختلاف ہے تو اعتدال کے ساتھ آپ اس رائے کو بیان کر دو. میں نہیں کہہ رہا آپ ان کی بات کو 100% درست مانو، لیکن اس بات پہ بھی امکان ہے کہ وہ صحیح بول رہے ہوں. ضروری نہیں کہ آپ کی رائے صحیح ہو. میں تو اس کو فرض کر رہا ہوں کہ غلط بھی اگر انہوں نے بولا بالفرض، تو آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے کسی بھی، اور یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے،
دیکھو آپ کے والد جب یہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے پھڈے چل رہے تھے نا، عمران خان کی حکومت تھی، جے یو آئی والے بہت زیادہ عمران خان کے خلاف تھے، یہودی ایجنٹ، اور وہ لوگ ان کے خلاف وہ ڈیزل کی ایک رٹ لگائی بھی تھی. تو میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو، نفرت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش مت نہ کرو. ایک ہی گھر میں میاں بیوی میں طلاقیں ہوئی ہیں، بیوی پی ٹی آئی کی ہے اور شوہر جے یو آئی کا ہے، یا بیگم اس کو سپورٹ، دوستوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں. چھوڑو، میں نے کہا یہ کل آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے سیاسی مفاد میں. آج بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں جی پی ٹی آئی سے دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، آپ رائے رکھو، پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو، جے یو آئی کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو، جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو سپورٹ کرو، آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. اتنا آگے پوری دنیا میں ہوتا ہے، کچھ حکومت میں ہوتے ہیں، کچھ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جہاں بھی جمہوریت ہوگی اختلافات لازمی ہوں گے، لیکن لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. ابھی لوگ پاگل ہوئے ہیں، نفسیاتی ہوئے ہیں، عقیدت میں بھی اندھے ہوئے ہیں اور نفرت میں بھی اندھے ہوئے ہیں. نہ نقصان کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو. وہ پی ٹی آئی کے تھے اس دور کی بات ہے جب یہ نفرتیں عروج پہ تھی، اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میں تو اس مولوی کو مانتا ہی نہیں. تو یہی ہم نے عمران خان کی تعریف میں 2 لفظ بول دیے تھے. تو آپ دیکھ، جب عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کی اور سپورٹ کیا کشمیر کو اور قادیانیوں کے خلاف کچھ قانون سازی کی کوشش کی، میں نے 2 لفظ بولے تھے. تو جو گالیاں ہمیں پڑی تھیں، جو ہمارے پرانے لسنر وہ انسبسکرائب کر کے بھاگ گئے. تو تمہارا ظرف جب اتنا چھوٹا ہے تو تم دنیا میں کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے. تم بہت چھوٹا ظرف ہے یار، تھوڑا ظرف کیا کر لو، بڑا کر لو ظرف تھوڑا سا. آپ کہہ سکتے تھے مفتی صاحب کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے، ہم باقی بیانات سنیں گے، سیاسی رائے نہیں مانتے. یہ کہتے تھے کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اتنی نفرت کہ یار 2 لفظ تم سے برداشت نہیں ہو رہے، نہ ان سے ہو رہے تھے نہ ان سے ہو رہے تھے. میرے بھائی اتنا لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. یہی حشر کیا اتنے بڑے بزرگ، نہ ان کی داڑھی کا خیال کیا. جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے 2 لفظ بول دیا آرمی چیف کی تعریف میں، فوج کی تعریف میں. تو کیا ان کے خلاف پہلے سوشل میڈیا پہ زہریلا جو جاہلوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا ہے، وہ تو انف ہو گیا. اور یہ شہید کیوں کیا؟ ان کی شہادت سے ایک چیز سمجھو. اکثر لوگ جب کوئی فوج کی تعریف کرتا ہے نا، لوگ اس کو درباری سرکاری موت سے ڈرنے والا کہتے ہیں. میں نے 1-1.5 مہینے پہلے بیان دیا تھا، اس وقت جو فوج کی مخالفت کرے اس کی زندگی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ مخالفین بھرے ہوئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کو سپورٹ کرے گا اور فوج کی حمایت، میں عاصم منیر کی یا آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا، چیف ایک شخص ہے، اس سے آپ کو نفرت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو محبت بھی ہو سکتی ہے. آرمی کے چیف آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی تعریف کرے گا کوئی برائی کرے گا، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. وہ تو ہماری بھی ایک رائے ہے. لیکن ایز اے ادارہ جو فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی کو خطرہ ہے. اور آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. بہادر وہ نہیں ہے جو فوج کی مخالفت کر رہا ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے لوگ، زیادہ یہ ہوگا فوجی اٹھا کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے چھوڑ دیں گے اس کو. بہت سے لوگ مخالفت کر رہے تھے، فوجی نے اٹھایا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، ونڈو چینج کی، پرانی ونڈو ڈلی ہوئی تھی، نئی ونڈو ڈالی. تو وہ تو پھر اب یہ بول رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. وہ اتنے اپڈیٹ ہو گئے کہ وہ اتنے تو یعنی بہت ہی اپڈیٹ ہو گئے نا، وہ ان کے ایسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں. زیادہ یہ کریں گے نا، وہ مار کے تھوڑی پھینکیں گے. کتنے صحافیوں کو مار دیا بھائی، بہت سے صحافی ہیں بول رہے ہیں فوج کے خلاف، کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو. اس وقت زندگی کو اس کے خطرہ ہے جو مذہبی اسکالر پاکستان کی حمایت میں یا فوج کی حمایت میں بولے گا. کیونکہ یاد رکھو پاکستان یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ہے نا، یہ ہماری آرمی کے خلاف ہیں. ان کو پتا ہے پاکستان بچا ہوا آرمی کی وجہ سے ہے. سیاسی لیڈروں کے پاس بھی فورس تھوڑی ہے. کباب میں ہڈی، جو ملک بچانے میں سب سے بڑی ہڈی کون ہے؟ فورسز ہے ہماری، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ ایئر فورس ہو، چاہے وہ نیوی ہو. تو اس لیے جو فورسز کی مخالفت کرے گا بین الاقوامی طاقتوں کی آنکھ کا تارا ہوگا. وہ جو حمایت کرے گا اس کی جان کو خطرہ ہے. اور آج آپ نے کے پی کے میں دیکھ لیا، شیخ الحدیث مولانا ادریس کی شہادت کے بعد جب انہوں نے کھل کے پاکستان اور پاکستان کی فورسز کی حمایت کی ہے، ان کو شہید کر دیا گیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے اس وقت جو حمایت کرے گا وہ بہادر ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں بہادر ہوں. ان کو تھریٹس تھیں، ان کو خطرات تھے. تو ایک پیغام تو ہمیں یہ ملا، 2 پیغام. پہلا، کسی عالم کی رائے سے، سیاسی رائے سے آپ اختلاف کرو تو اس عالم کی شان میں توہین بولو مت کرو. اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے، توہین کرنے کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. بہت بڑا جرم اس کا. اگلے کی سفید داڑھی کا تو خیال کرو، اس کی عمر کا تو خیال کرو. دوسرا، اس وقت جو فورسز کی حمایت کرے گا بہادر وہ ہے، کیونکہ عوام سے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں اور زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. مخالفت کرو، سب کہیں گے سلوٹ کریں گے، سلام کریں گے، بہادر کے خطاب دیں گے آپ کو. اور یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تیسری چیز،
کراچی میں کتنے علماء شہید ہوئے, حضرت مولانا اسلم چغوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف دھیانوی شہید ہوئے, ایک سلسلہ چلا تھا کراچی میں علماء کی شہادتوں کا. مفتی نظام الدین شہید ہوئے. مولانا اسلم چغوری صاحب مجھے رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے مجھے یاد ہے ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے کہ حضرت کوئی گارڈ کا انتظام کریں, کوئی سیکیورٹی رکھیں. اس وقت ان کے درس قرآن بڑے ہٹ ہو رہے تھے. ہمارے ایک استاذ نے ان کے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے کوئی سیکیورٹی کا انتظام کریں, آپ ہمارے پاس ایک واحد سرمایہ ہیں جن کے اس وقت نا www.darsequran.com یہ درس قرآن کی سب سے بڑی ویب سائٹ تھی, بہت اس کو پروموٹ کیا الحمدللہ ان کے شاگردوں نے, ان کے خادموں نے. سیکیورٹی کا انتظام نہیں کی. ہمارے استاذ مجھے یاد ہے ان کے پاؤں پکڑ رہے تھے, حضرت کو سیکیورٹی کا انتظام کریں, اپنے شاگردوں سے کہیں سیکیورٹی دیں آپ کو, کیونکہ آپ کے درس قرآن ہونے آپ کو یہ دہشت گرد شہید کر دیں گے, ہم ایک بہت بڑے سرمایے سے محروم ہو جائیں گے. میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے استاذ ان کو سمجھا رہے تھے, اور 2 ہفتے بعد اطلاع کہ ان کو شہید کر دیا گیا. پاؤں سے معذور عالم کو شہید کیا گیا. مفتی نظام الدین صاحب کی شہادت ہوئی ہے, کوئی سیکیورٹی کا مضبوط انتظام بولو نہیں تھا. مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے, کوئی گارڈ نہیں, کوئی انتظام نہیں, ایک بندہ آیا اور سر پہ گولی مار کے چلا گیا. مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں, دارالعلوم پرنگی سے کانفرنس اٹینڈ کر کے آ رہے, ایک بندہ آیا اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سر پہ گولی مار کے چلا گیا. اس کے بعد تو عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے کراچی میں شہید ہوئے ہیں. KPK میں کتنے علماء شہید ہو چکے ہیں آپ دیکھو, دہشت گردوں کے ہاتھ, ایک طویل سلسلہ ہے. تو یہ ان علماء پر نہیں, ان کے شاگردوں پہ سوال اٹھ. دیکھو اصل تو ذمہ داری ہے حکومت کی کہ حکومت ان علماء کو سیکیورٹی دے. تو کیا آپ حکومت سے امید رکھتے ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی؟ ہے بھائی, سارا ٹائم حکومت کو گالیاں دینے میں ضائع کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ اپنا کوئی انتظام کر لو؟ تو کیوں نہیں ان کے شاگردوں نے ان کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کیا؟ جب سوشل میڈیا پہ ان کو برا بلا بھی کہا جا رہا ہے, گالیاں پڑ رہی ہیں, تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دشمنی بڑھ گئی ہے. کوئی انتظام نہیں ہے علماء کی گارڈ کا, کوئی سیکیورٹی. گورنمنٹ کو گالیاں دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. حکومت پہلی ذمہ داری میں بتا رہا ہوں کہ حکومت کی ہے, گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ان علماء کی حفاظت کریں. اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو کیا عوام کی حفاظت, عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے علماء کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کریں؟ دیکھو علماء کی مزاج میں استغنا ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ نہیں مانتے اس کو. عوام کی ذمہ داری ہے, ان کے مریدوں کی, ان کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے, بولے آپ کے گارڈ ہوں گے, آپ چاہو یا نہیں چاہو. آپ کا باپ جب بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو یہ دوا کھلانی ہے ورنہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا, برین ہیمریج ہو جائے گا. ابا دوا نہیں کھا رہے ہو, آپ گن پوائنٹ پہ کھلاؤ گے ان کو, اگر آپ کو ابا سے محبت ہوگی. اگر آپ کو ابا سے محبت ہوگی, آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے, وہ ٹیکا نہیں لگوانے دے رہا, آپ زبردستی اس کے کولے میں ٹیکے گھسیڑتے ہو کیونکہ آپ کو بچے سے کیا ہے محبت. وہاں آپ یہ نہیں کہتے میں اللہ پہ توکل کروں گا, بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں, شفا بھی کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. چھوڑو کیا بچے کو ٹیکے سے تکلیف ہو رہی, نہیں لگاؤں گا ڈاکٹر صاحب, کوئی بات نہیں, نمونیا ہے, ٹائیفائڈ ہے, کوئی بات نہیں, میں کس پہ توکل کروں گا, اللہ پہ. اللہ جب زندگی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے, موت دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے. جتنے دن بچے نے زندہ رہنا رہے گا, مرنا ہوگا مر جائے گا. وہاں تو یہ بات نہیں کرتے. اپنے بزرگوں کی جب بات آتی ہے سیکیورٹی کی, او بھائی اللہ والوں کو تو اللہ پہ توکل ہوتا ہے. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ زمین پہ نہیں گزر سکتی, جو زمین میں گزرنی ہے وہ قبر پہ نہیں گزر. یہ باتیں کر کے سیکیورٹی کی ایسی کی تیسی. آدھا قرآن لیتے ہو آدھا نہیں لیتے. یقیناً جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ گزرے گی, یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا. لیکن یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو, دشمن سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو. یہ بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے KPK میں تو ہے ہی نہیں علماء کی کوئی سیکیورٹی. اس کو ایسا برا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ, کہتے ہیں توکل کے خلاف ہے. اس لیے میرے بھائی دشمن بڑھتے جا رہے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ حضرت کی سیکیورٹی ہوگی بہت سخت, یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. تو جو علماء بچ گئے ہیں KPK والوں سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, خدا کے لیے ان کی سیکیورٹی کا آپ خود انتظام کرو. علماء نہیں کرتے, آپ عوام کریں, ان کے لیے گارڈ رکھے, تنخواہ دیں ان کو, ایسی گاڑیاں دے ان کو, چندہ کر کے دو, بھلے ہدیہ کر کے دو, ایسی گاڑیاں دو جس میں گارڈ بیٹھ کے ان کے ساتھ جا سکیں. اس سے عورت کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے, عورت محفوظ ہو جاتی ہے. کیونکہ مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. اور نکاح کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ساری زندگی کی مرد نے ٹینشن میں ڈال دیا. تو مرد ٹینشن اٹھا کے عورت, آدمی کا کام کیا ہے وہاں کھڑے ہو کر, وہ کیوں کھڑا ہوا ہے وہاں پہ, سب ختم. تو یہ دو چیزوں کو میرے بھائی اپنے گھروں میں بھی نافذ کرو, سمجھ رہے؟ پھر بات کروں گا, بہت اہم ٹاپک ہے, اگلے ہفتے اسی کو لے کے چلیں. پاکستان نے انتہائی شاندار سفارتکاری کے ذریعے بہت بڑی جنگ کو دھکیلا ہے. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ, ساتھ میں ایران جو کہ پڑوسی اور مخالف سمت میں امریکہ اور اسرائیل. اس پورے معاملے کو جس طرح پاکستان نے نبھایا ہے اور امن کی کوشش کی ہے, اس سے ہماری قوم کا وقار, عزت اور پذیرائی بڑھ گئی ہے. بے شک بے شک بے شک. سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی.
ایران کی جرت اور کامیاب مزاحمت بھی قابل رش رہی. بے شک ایران نے نر کا بچہ بن کے دکھایا, ایران نے بہادری دکھائی, یہ ماننا پڑے گا, ایران نے بہادری دکھائی, قربانیاں دی ہیں, پوری قیادت ان کی امریکہ نے اڑا دی اور پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے, تو ماننا پڑے گا. باقی پھر ایران نے گڑبڑ کی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنی سعودی عرب سے بھی ٹھڑک نکالی ہے, یہ غلط کیا ایران نے. ابھی مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان آیا ہے نا کہ صدام حسین نے 13 حملے کیے تھے اسرائیل پر اور 53 کر دیے سعودی عرب پہ. تو بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سعودی عرب نے اپنی مدد کے لیے پھر امریکہ کو بلایا اور پھر وہ امریکہ یہیں آ کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, پوری زندگی کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. تو اب سعودی عرب نے صحیح کیا غلط کیا, لیکن اس میں مجبور کس نے کیا؟ صدام حسین نے مجبور کیا. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ نے کویت پہ قبضہ کر لیا, پھر آگے سعودی عرب پہ بھی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسرائیل کا نام استعمال کر کے وہ دوسروں سے دشمنی بھی نکالتے ہیں. تو ایران نے اسرائیل کے خلاف جب تک چل رہا تھا ساری دنیا مان رہی تھی زندہ باد بھائی, لیکن اس نے اسرائیل کی آڑ میں سعودی عرب کو بھی کوٹنا شروع کر دیا اور دلیل یہ دی ہے کہ اڈے ہیں وہاں پہ. بھائی ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا, ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا. تو سعودی عرب جانے وہ امریکہ جانے, اور وہ آج سے تھوڑی ہو تو بہت پہلے سے ہیں. تو اس لیے ایران, اگر میں اس معاملے میں ایرانی حکومت کی تعریف کرتا ہوں, بار اس نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ مانتے ہیں, لیکن دوسرے جو کام صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا, جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. تو اس نے یہ بھی کیا, جو سعودی عرب کو کیوں آپ حملہ کر رہے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں بادشاہت ہے, جو ناجائز بادشاہت ہے. دیکھو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جب سعودی عرب کا پاکستان آرمی کے ساتھ اتحاد ہوا تھا نا, آرمی نہیں فورسز کے ساتھ, اس میں ایئر فورس بھی ہے, ہماری سب سے جاندار شاندار تو ایئر فورس ہے, تو ہمارے پائلٹ ہیں ہمیشہ سے مشہور ہیں. تو تبھی مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا شوق تھا, اس لیے میری 2-3 تصویریں بچپن کی پائلٹ والے ڈریس میں ہیں, بس وہ تصویریں ہی ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئیں. تو اب بھی پائلٹ سے کم نہیں ہے بھائی, اب بھی جہاز اڑا رہے ہیں, اور کیا جہاز ہی تو اڑا رہے ہیں بیٹھ کے. ہم خیر اعز مقام فی الدنا سرج صابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب. جب JF-17 کے پائلٹوں کو دیکھتا ہوں نا میں جہاز اڑاتے ہوئے, تو مجھے متنبی کا شعر یاد آتا ہے, موضوع سے ہٹ جاتا ہوں, کیا کریں. اعز مقام فی الدنا سرج صابحین. پہلے زمانے میں شاعروں کے کیا تخیل ہوا کرتے تھے یار, اب لڑکوں کو دیکھو یار, کوئی لڑکا پن رہا ہی نہیں. ہم لیڈیز بنتے جا رہے ہیں, فیشل کروا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کمر کھول کے کیا کر رہے ہو یار تم. متنبی پڑھ لیتے. متنبی کہتا ہے مرد کے لیے سب سے عزت دار جو جگہ ہے نا, جہاں بیٹھ کے مرد کیا لگتا ہے, مرد کا بچہ لگتا ہے, وہ ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. رہنے دو یار, ایسا ہی چیز لیول سے اوپر کی باتیں ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. دوڑتے ہوئے گھوڑے کی نہیں, سرجو سابحن, سباحت تیراکی کو بولتے ہیں, تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. اس زمانے میں JF-17 نہیں تھا, رافیل بھی نہیں تھا. تو اب بھی رافیل تھا, وہ بھی رافیل کیا تھا نا, وہ تو تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ہوا کرتا تھا, اب وہ بھی تھا بن گیا. تو وہ دیکھو کیسی میمز بنی تھی کباڑ میں, رافیل لے لو بھائی. پاکستانی قوم میمز بنانے پر آئے, بڑا مزہ آتا ہے. ابھی پیٹرول مہنگا ہوا نا, تو ایک آدمی نے بائک کو رکھ کے جنازہ پڑھا ہے اس کا میم میں. تو اعز مقام فی الدنا سرج صابحین, دنیا میں سب سے زیادہ مرد کے لیے جو عزت دار جگہ ہے, جس پہ مرد کیا لگتا ہے, مرد کا بچہ لگتا ہے, وہ ہے تیز تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. اگر متنبی آج موجود ہوتا تو وہ JF-17 کے پائلٹ کے بارے میں یہ بات کہتا جب وہ رافیل کے تعاقب میں نکلا. جہاز میں تو بھائی آدمی اپنے سسرال بھی جا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, کیا خیال ہے, وہ سین نہیں آئے گا اس, وہ ایسا نہیں لگے گا کہ مرد کا بچہ ہے. سسرال جب آدمی جا رہا ہو تو کیسا لگتا ہے, وہ آپ سب کو پتہ ہے کیسا لگتا ہے, آدمی نہیں لگ رہا ہوتا, بہرحال وہ جو بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ دیکھ لیتا نا ہمارے زمانے کے طیارے اور پائلٹوں کو دیکھ لیتا, ہمارے جو فضائی شاہینوں کو دیکھ لیتا, تو پھر متنبی یہ شعر گھوڑے پہ نہ کہتا, کس پہ کہتا, ہمارے پائلٹوں کے بارے میں کہتا, تو ہماری ایئر فورسز کے بارے میں کہتا. اور آگے متنبی نے بڑی پیاری بات کی ہے, وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کِتَابُ. آج کے لونڈے لپاڑوں کو کہا ہے کہ لونڈے لپاڑے نا فخر کرتے ہیں, ابے میری بغل میں ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے, میں جس سے ڈیٹ مارتا ہوں یہ دیکھ کتنی خوبصورت, اس کے ساتھ میں قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھتا ہوں. اللہ معاف فرمائے, قائد اعظم نے بھی معاف نہیں کرنا بیٹا, ایسے چپیڑے لگیں گے نا قائد اعظم کی طرف سے قیامت کے دن, بولیں گے کم بختو تم لوگ میرے مزار کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے. بغیرتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار, کہیں اور گندے نالے میں جا کے بیٹھ جاؤ, برساتی نالے میں بیٹھ جاؤ جا کے یار. تو آج نوجوان فخر کرتا ہے کیسی ہم نشیں ہیں میری بغل میں اور میرے ساتھ حسینہ. نہ مرد کے فخر کرنے کی یہ چیز نہیں ہے. متنبی گمراہ آدمی تھا لیکن باتیں خاندانی کر گیا. کہتا ہے خیر جلیس فی الزمان کتاب, سب سے بہتر ہم نشین کتاب ہے کتاب. یعنی مرد کے دو کنڈیشن میں آدمی بہت اچھا لگتا ہے,
ایک جب اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور مطالعہ کر رہا ہو, ادیب لگتا ہے دیکھنے میں, لگتا ہے کہ نالجیبل آدمی ہے, نالج امپروو کرنے کا اس کو شوق ہے. اور دوسرا جب JF-17 کی پشت پہ بیٹھا ہوا جہاز اڑا رہا ہو, جب تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا. آج اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ کتاب کا آلٹرنیٹ ہے ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کا ناچ, لڑکیوں کے ڈانس. وہ آپ کی ہم نشین ہے ٹک ٹاک, ایک ریل, دوسری ریل, تیسری ریل, پھر وہ بس ناچ اور ڈانس اور یہی چھچورپنا دیکھتے رہتے ہیں لوگ. تو متنبی نے ایک اور بڑی پیاری بات کی. متنبی پتہ ہے گمراہ آدمی تھا, لیکن پھر بھی کچھ باتیں بڑی خاندانی کر کے گیا. یہ گزرا ہے آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اس کو. متنبی کو تقریباً 1100 سال پرانا شاعر ہے. متنبی کہتا ہے کہ ایک دفعہ شراب خانے میں گیا, اس کے دوستوں نے انوائٹ کیا کبھی آؤ ہمارے ساتھ بھی بیٹھو. تو جب شراب خانے میں گھسا ہے تو اس کے دوست پینے پلانے میں لگے ہوئے تھے, تو دوستوں نے اس کو بھی شراب پیش کی کہ کائنڈلی 2 گھونٹ آپ بھی. تو وسوف یعلمون حین یرون العذاب, ان قریب پتہ چل جائے گا جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. من اضل سبیلا, کون زیادہ گمراہ تھا, تم زیادہ گمراہ تھے یا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ گمراہ تھے؟ دیکھیں یہاں مطلب بظاہر تو یہ بنتا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی معاذ اللہ زیادہ گمراہ تھے یا تم زیادہ گمراہ تھے. تو اس سے تو یہ شو ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ گویا نبی بھی معاذ اللہ گمراہ تھے لیکن تم زیادہ گمراہ تھے. تو ایسا نہیں ہے. یہ بھی عام محاوروں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے اس میں تفضیل کا. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا بھی گمراہ ہے اور آپ اس سے بڑے گمراہ ہیں, بلکہ ان کے زعم کے مطابق یہ بات کی جاتی ہے. جیسے آپ کی کسی سے دشمنی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ آپ کو میں بہت بڑا نقصان پہنچاؤں گا, جبکہ آپ کو پتہ ہے یہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ اس کو ہنستے ہوئے کیا کہتے ہیں, آپ یعنی اس کی اس دھمکی کو بالکل دل پہ نہیں لیتے اور آپ کہتے ہیں بھائی عنقریب پتہ چل جائے گا کون کس کو زیادہ نقصان پہنچائے گا. یعنی گویا ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ تم ہمیں نقصان پہنچاؤ گے لیکن اس کے رپلائی میں تمہیں زیادہ نقصان ہوگا. تو یہ ایک فرضی مثال ہے, یعنی حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ انہی کے زبان میں ان کو جواب دینا. تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ تو مجھے نقصان پہنچائے گا, مطلب ہے کہ تو مجھے تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن نقصان تجھے ہوگا. لیکن تیرا یہ یقین ہے نا کہ میں بھی نقصان میں جاؤں گا, تو یہ میں تجھے بتا دوں کہ یہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ بڑا نقصان کس کو ہونے والا ہے. تو یہ قرآن بھی اس طرح سے, یعنی یہ اس میں تفضیل اپنی حقیقت پر نہیں ہے, حقیقت پر نہیں ہے. حقیقت میں تو کمپیئر کیا جاتا ہے نا, یہ صرف مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ زیادہ گمراہ کون ہے. اور آگے بھی اسی طرح کی آیت ہے کہ جو ہے نا, یہ قرآن میں اور بھی جگہوں پر اس طرح کی آیت آئی ہے کہ ہم عنقریب ان کو بتا دیں گے کہ اسلام زیادہ غلط ہے یا کفر زیادہ غلط ہے, تو عنقریب پتہ چل جائے گا. تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قرآن مان رہا ہے کہ اسلام غلط ہے, مقصد یہ ہوتا ہے ان کی زبان میں ان کو سمجھانا. حین یرون العذاب من اضل سبیلا, عنقریب پتہ چل جائے گا زیادہ گمراہ کون تھا. یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں نبی ہمیں گمراہ کر کے معبودوں سے ہٹا رہے ہیں, تو ان کے خیال میں نبی گمراہ ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جب عذاب دیکھو گے نا تو تمہیں لگے گا کہ بھائی ہم تو زیادہ بڑے گمراہ ہیں معاذ اللہ, اگر یہ گمراہ ہیں تو ہم تو ان سے بھی بڑے گمراہ ہیں معاذ اللہ. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے نبی آپ بتائیے کیا وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا معبود بنا لیا ہو, اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہو, افانت تکون علیہ وکیلا, تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں. یہ نبی کو تسلی ہے کہ ان کے بیہودہ اعتراضات سے آپ پرواہ نہ کیجیے, اس لیے کہ ان کے خدا اصل میں یہ بھگوان یا پتھروں کے بت نہیں ہیں جن کے خلاف آپ بول رہے ہیں نا. ان کا اصل خدا ان کی خواہشات ہے, کیونکہ معبود اسے کہتے ہیں جس کے اپنے آپ کو جس کے مکمل حوالے کر دیا جائے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بتوں کے حوالے نہیں کیا, اصل میں اپنی خواہشات کے حوالے کیا ہے. اب چونکہ کلچر میں بت پرستی ہے, یہ بت پرستی کو چھوڑتے ہیں تو اپنی خواہشات کے اگینسٹ جانا پڑتا ہے ان کو, اور یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو ہماری خواہشات پہ جس سے زد پڑتی ہو. لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہر انجوائمنٹ تو اسی میں ہوتی ہے جو کلچر کہہ رہا ہے. آپ جب بھی کلچر کے اگینسٹ چلتے ہیں تو ٹینشنیں آتی ہیں نا, تو کلچر جو کہہ رہا ہے تو اسی کو فالو کرنا ہے. تو اصل میں ان کے خدا یہ پتھر کے بنے ہوئے بت نہیں ہیں, ان کے اصل جو خدا ہے وہ ان کی خواہشات ہیں. تو اے نبی آپ بتائیے جس نے عقل کو چھوڑ کر خواہشات کو خدا بنا لیا ہو, تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں. یہ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک شخص نے اپنا بچہ آپ کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ اس کے نگران ہیں, یہ گمراہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایسا یعنی کوئی بھی اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب وہ بچہ آپ کی بھی ایک بات نہیں مانتا, وہ چوریاں کر رہا ہے, وہ چرس پی رہا ہے, وہ غلط حرکتوں میں مبتلا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ تو کسی اچھے خاندان کا ہے ہی نہیں, یہ تو میں نے ایک بڑی ٹینشن پال لی ہے. تو بچے کا ابا کچھ دنوں کے بعد آتا ہے اور پتہ چلا بچہ تو تھانے میں ہے.
تو بچے کا ابا آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو اس بچے کا نگران بنایا تھا کہ اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے، تو مجھے تو پتہ چلا کہ یہ تو تھانے میں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی ایسے شخص کا کوئی نگران بن سکتا ہے جو چرس بھی پیتا ہو، جو ہیروئن بھی پیتا ہو، جو لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہو، تو کچھ تو صلاحیت ہو نا تو میں اس کی ذمہ داری قبول کروں۔ یہ تو چرسی ہے، یہ تو ہیروئن چی ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو وہ کرتا ہے، ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لیتا بھائی، میں نے جو ذمہ داری لی تھی میں وہ واپس کرتا ہوں آپ کو۔ تو یہاں بھی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کے ذمے چونکہ تبلیغ ہے تو آپ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم میں جائیں تو قیامت میں مجھ سے سوال ہو کہ اے محمد آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تو آپ ٹینشن نہ لیں کہ جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہو آپ اس کے نگران کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ مبلغ ہیں، آپ وکیل نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ نبی کو نا بار بار، کیونکہ اللہ کی عظمت اور خوف بہت تھا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اتنا خوف تھا کہ بادل دیکھ کے آپ ڈر جاتے تھے کہیں عذاب تو نہیں آ رہا، تھوڑا سا موسم خراب ہوتا تھا تو آپ خوفزدہ ہو کے مسجد میں جاتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آیا تو وہی اسی طرح کا عذاب ہماری قوم پہ بھی آ رہا ہو کہ جو ایمان نہیں لے کر آ رہی۔ تو آپ کے دل میں اتنا زیادہ خوف کا غلبہ تھا، تو ظاہر ہے آپ کو بار بار فکر ہوتی کہ اللہ نے میرے ذمہ تبلیغ کا کام لگایا، یہ مسلمان ہو نہیں رہے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے پکڑے، میری تبلیغ میں کوئی کوتاہی ہو۔ تو اس لیے اللہ بار بار پیغمبر کو تسلی دیتا ہے۔ تو یہ دل بھی ہمارے نبی کا اللہ ہی نے بنایا جس میں اتنا زیادہ اللہ کا خوف، تو جتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اس کو تسلیوں کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو بے فکرے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب کوئی کام ان کے ذمہ لگایا جائے تو وہ ذمہ داری نہیں لیتے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ ان کو جواب دہی کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، لہذا ان کو تسلی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو چونکہ سید الانبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ کے دل میں تو بہت زیادہ خوف تھا، تو اس لیے اللہ بار بار قرآن میں آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اے نبی جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تو آپ اس کے نگران کیسے ہو سکتے ہیں، لہذا آپ ٹینشن نہ لیں، اگر جہنم میں جائیں گے آپ سے سوال نہیں ہوگا ان کے بارے میں۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ان میں بہت سے لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یعنی سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، تو آپ کو غم ہو رہا ہے؟ تو ہم بتا دیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو یہ بات غلط ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ انہم الا کالانعام، یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانور کو آپ بات سمجھانا شروع کریں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جیسے جانور کو سیدھا راستہ پتہ نہیں چل سکتا، یہاں بھی دیکھیں جانور تو گمراہ نہیں ہوتا نا، اس میں تو ہدایت کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن فرض کر لیا گیا ہے کہ جانور بھی گمراہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے فرض کیا گیا کہ آپ جانور کو اگر یہ بتاؤ یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لحاظ سے جانور کو گمراہ کہا گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جانور سے زیادہ گمراہ ہے، کیوں؟ اس میں تو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، یہ اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے، لہذا یہ بڑے مجرم ہیں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور ان کو ڈرایا بھی گیا ہے جو حق کی بات کو سننا نہیں چاہتے کہ تمہاری مثال چوپایوں کی طرح ہے۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فرقان کا رکوع نمبر 5 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 3 19ویں پارے کا رکوع نمبر 3 اور سورہ فرقان کا رکوع نمبر 5۔ مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ ترجمہ گرامر اور پھر انشاءاللہ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک، اے مخاطب کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف مد الظل، کیسے اس نے سائے کو پھیلایا۔ مد یمد مدن پھیلانا، تو مدد یمدود تھا، اصل میں مدد کرنا بھی آتا ہے اس کا معنی، تو مد ہوتا ہے نا، مد کرو کھینچو، یعنی مد الظل کیسے اس نے سایوں کو پھیلایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن بنا دیتا، روک دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ، پھر ہم نے بنایا سورج کو، علیہ اس سائے پر، دلیلاً ایک علامت۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ، پھر ہم نے قبض کیا اس سائے کو، سمیٹا، الینا اپنی طرف، قبضاً یسیرا، آہستہ آہستہ، یعنی ہم نے سایہ پھیلایا اور سورج کو اس سائے پر علامت بنایا، پھر ہم نے سائے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو کاٹنے والا، رابطہ منقطع کرنے والا۔ سبت کا لفظ یہ پوری تفصیل میں عما یتساءلون میں بتا چکا ہوں۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو پھیلنے کا ذریعہ بنایا، منتشر ہونے کا ذریعہ بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، ریح کی جمع ریاح، بشرم بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے سامنے خوشخبری والا بنا کے، یعنی رحمت سے مراد بارش ہے، بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو بارش کی خوشخبریاں سنا دیتی ہیں۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پاکیزہ پانی، طہور پاکیزہ، لِنُحْيِيَ بِهِ، تاکہ ہم زندہ کریں، احیا یحیی احیاء زندہ کرنا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے زندہ کریں، بلدتم میتن مردہ شہر کو، یہاں شہر سے مراد زمین، تو مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیں، وَنُسْقِيَهُ، اور یہ پانی ہم پلا دیں، مما خلقنا، اصل میں من ما تھا، اس مخلوق کو جن کو ہم نے پیدا کیا، اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ انعامن چوپائے، واناسیا اور انسان، کثیرن بہت سارے، انسی یون کہتے ہیں انسان، انس کہتے ہیں نا، تو انسی یا نسبت کی ہے، انسی انس والا جو انسان ہوتا ہے، اور جنی جن والا یعنی جو کہ جن ہوتا ہے، تو انسی یون کی جمع اناسی، واناسیا کثیرہ اور بہت سارے انسانوں کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ اور تحقیق ہم نے پھیلا دیا اس پانی کو، صرف یصرف تصریفاً پھیلانا، یعنی جو بارش برسائی تو ہم نے اس پانی کو پھیلا دیا، بینہم ان لوگوں کے بیچ میں، لیذکروا تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو، فابا اکثر الناس لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا، الا کفورا سوائے ناشکری کے، یعنی ناشکری کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا اور ناشکری پہ قائم رہے وہ، ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے، لبعثنا ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ ہر بستی میں، نذیرا ایک ڈرانے والا، ہر بستی کے لیے الگ الگ پیغمبر ہم بھیج سکتے تھے، فلا تطیع الکافرین پس آپ کافروں کی اتباع نہ کیجیے، یعنی ہم نے ایسا نہیں کیا، اس میں حکمتیں ہیں، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، فلا تطیع الکافرین پس آپ کافروں کی اتباع نہ کیجیے، وجاہدہم بہ اور جہاد کیجیے ہم ان کافروں کے ساتھ، بہ اس قرآن کے ذریعے، جہادن کبیرہ بہت بڑا جہاد، یہاں جہاد سے مراد وہ لڑائی و قتال والا جہاد نہیں ہے، بلکہ زبانی جہاد، اور قرآن کے ذریعے ان سے بحث کیجیے، مباحثہ کیجیے، دلائل سے ان سے بات کیجیے، کوشش کیجیے ان کے خلاف، تو محنت کیجیے، یعنی جہاد یہ جہد سے نکلا ہے، مشقت کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ مکی آیتیں ہیں، مکہ میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا بلکہ صبر کا حکم تھا، وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے، مرج البحرین جس نے دو پانیوں کو چلا دیا، باہر سمندر کو بھی کہتے ہیں، مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، دو پانیوں کو اس نے چلا دیا، مرج کا معنی، مرجا کا معنی ملانا بھی ہوتا ہے اور چلانا بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چلانا کسی چیز کو، اور ملانا بھی ہوتا ہے، یعنی دو سمندروں کو اس نے ملا دیا، انگلش میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، مرج کرنا، تو شاید یہ عربی سے ہی انگلش میں آیا ہو، واللہ اعلم۔ مرج البحرین ھذا عذب فرات، یہ ہے عذب میٹھا، فرات میٹھا کا مطلب، فرات کا مطلب آسانی سے حلق میں اترنے والا اور آسانی سے پیا جانے والا، وھذا ملح اور یہ ہے نمک، ملح کڑوے کو کہتے ہیں، نمک کو بھی ملح کہتے ہیں، اجاج کڑوا، یعنی یہ ہے نمکین اور کڑوا، وجعل بینہما اور بنا دیا ان دونوں پانیوں کے درمیان، برزخن ایک پردہ، وحجرم محجورا اور ایک آڑ جس کو رکاوٹ کے طور پہ لایا گیا ہے، یعنی یہ اسی کی تاکید کے لیے، حجرم محجورا پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی پکی آڑ، اتنی پکی آڑ کہ دونوں ایک دوسرے میں گھس ہی نہیں پا رہے، وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جس نے بنایا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ پھر بنا دیا اس بشر کو، نسباً یہاں اصل میں ذا محذوف ہے، ذا نسبن یعنی نسب والا، وصہرا اور سسرال والا، صہر سسرال کو کہتے ہیں، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور ہے تیرا رب قدرت والا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں، ما ان معبودوں کی، لا ينفعهم جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا يضرهم اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور بے شک کافر تو اپنے رب پر بڑا ہی جری ہے، ظہیرہ یعنی ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ اس کے خلاف ظہیر ہے، کیا یعنی اس پر ظہیر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے خلاف ہے، یعنی اس کے خلاف کسی اور کی مدد کر رہا ہے، تو جو آپ کا دوست ہوتا ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور وہ ظہیر لکا ہوتا ہے، یعنی آپ کے لیے ظہیر ہوتا ہے، اور جو آپ کے مخالفین کی مدد کرے وہ ظہیراً علیکا ہوتا ہے، یعنی آپ کے خلاف، آپ کے دشمن کا مددگار ہوتا ہے، تو اللہ کے خلاف تو ظاہر ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا، یعنی علا اور لام سے بڑا فرق پڑتا ہے عربی میں معنی میں نا، کہ علا اور لام، علا کا مطلب آپ کے خلاف ظہیر، اور لام کا مطلب آپ کے لیے، یعنی ظہیر لکا آپ کے لیے ظہیر ہے، اور ظہیراً علیکا آپ کے اگینسٹ ظہیر ہے، تو ظہیر مددگار کو بولتے ہیں، آپ کے اگینسٹ مددگار، تو یہاں مطلب ہوگا آپ کے مخالف، تو وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا اور کافر اپنے رب کے مخالف ہے، یعنی رب کے دوستوں میں نہیں ہے، رب کے دشمنوں میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، إِلَّا مگر مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا اس دعوت پر کسی اجر کا، إِلَّا مَنْ شَاءَ ہاں مگر اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جو شخص چاہے
ان یتخذا، جو شخص چاہے ان یتخذا تو وہ ٹھہرا لے الی ربہ، اپنے رب کے پاس، سبیلا، راستہ. یعنی میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی چاہے اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے. تو میری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے رب کے پاس راستہ بنا لو. وتوکل علی الحی، اور آپ توکل کیجئے اس زندہ ذات پر، الذی لا یموت، جس کو موت نہیں آئے گی، جو کبھی نہیں مرے گا. وسبح بحمدہ، اور آپ پاکی بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وکفا بہ، اور کافی ہے وہ اللہ، بذنوب عبادہ خبیرا، اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے لحاظ سے. یعنی باخبر ہونے کے لحاظ سے، اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے، اس کو سب کی خبر ہے. الذی، یہ وہ اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان وہ ذات ہے کہ پوچھ تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے، باخبر تجھے بتائے گا رحمان کون ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اسجدوا للرحمن، کہ رحمان کو سجدہ کرو. قالوا، تو یہ کہتے ہیں، وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہوتا ہے. أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں ماں اس معبود کو، تأمرنا، جس کو تو ہمیں حکم دیتا ہے. معاذ اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ جن کو آپ ہمیں حکم دیتے ہیں تو ہم اس کو سجدہ کریں. وَزَادَهُمْ، اور بڑھاتا ہے یہ چیز ان کو، یعنی یہ سجدے کا حکم دینا ان کو بڑھاتا ہے. زیادہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے سجدے کے حکم کی طرف، کہ سجدے کا حکم دینا ہم بڑھا دیتا ہے ان کو، نفورا، نفرت کے اعتبار سے. یعنی جب ان کو حکم دیا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، تو اس حکم سے ان کے دل میں رحمان کی نفرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کم ہونے کے بجائے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا. اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا اور پچھلی بستیوں کے کچھ واقعات سنائے کہ پچھلی قوموں کو جا کے دیکھو، ان کا وزٹ کرو، اور پھر اس سے پہلے جو اسلام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بیہودہ اعتراضات کرتے تھے، ان کے اللہ نے جوابات دیے. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں تم غور و فکر کرو، اپنی ذات میں غور و فکر کرو، تو تمہیں خود بخود خدا اور اللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اور رحمان تمہیں سمجھ میں آئے گا. تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ جو ہے وہ تم پر بڑا مہربان ہے. اس نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، جن نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو. ان نعمتوں میں تم پر احسانات بھی ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہیں، اور یہ صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں. یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی میں بھی نہیں ہے. تو کسی کی عبادت مت کرو اور اللہ کو مانو، نہ اللہ کے وجود کا انکار کرو، نہ اللہ کی توحید کا انکار کرو. تو اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. الم تر الی ربک، یعنی اس میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کر کے نا آخر میں کہا کہ کیسا بلیغ انداز ہے. قدرت بیان کر کے کہا کہ جا کسی باخبر سے جا کے پوچھ کے رحمان کون ہے. یعنی ایسا ہی ہے جیسے کوئی بڑا پہلوان ہو، کوئی اس کو مان نہ رہا ہو اس کی پہلوانی کو، یا کوئی بڑا طاقتور ہو، یا کوئی بڑا دولت مند ہو، لوگ اس کو مانتے نہ ہو، تو وہ دولت مند بتا رہا ہو کہ میں بڑا دولت مند ہوں، یہ بلڈنگ میں نے بنائی، یہ فلاں میں نے کیا، یہ فلاں میں نے کیا، سامنے والا پھر بھی نہیں مان رہا. تو پھر وہ دولت مند آخر میں کیا کہے گا، جا کسی اس شہر میں نا کسی باخبر آدمی سے پوچھ کے میں کون ہوں، وہ تجھے بتائے گا کہ یہ بلڈر کتنا بڑا بلڈر ہے. تو اللہ میاں کا بھی یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے پہلے اپنی قدرت بیان کی اور اپنے کمالات بیان کیے، اور پھر اللہ نے کہا یقین نہیں آتا، جا کسی ولی اللہ سے جا کے پوچھ. یعنی جو اللہ کی معرفت رکھنے والے اللہ والے لوگ ہیں یا پیغمبر ہیں، ان سے جا کے پوچھو، تمہیں پتہ چلے گا رحمان کون ہے. تم تو دنیا کی زندگی میں مست ہو کے رحمان کو بھول گئے ہو، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، قدرت کی نمونے سے وہ شام دیکھ رہے ہو، اور ان چیزوں میں تحقیقات بھی کر رہے ہو، مگر خدا کو اپنی ڈکشنری سے تم نے نکال دیا ہے. الم تر الی ربک، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ہے. پچھلے رکوع میں تھا نا کہ کیا ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو نہیں دیکھا. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو بستیاں دور ہیں، یہ جو صبح شام تمہیں خدا کی قدرت کے نظائر نظر آ رہے ہیں تو تمہارے سامنے. الم تر الی ربک، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، کیف مد الظل، کہ تیرے رب نے کیسے سایہ کو پھیلا دیا ہے. یعنی سورج جب نکلتا ہے تو کتنا لمبا سایہ ہوتا ہے، تو وہ پوری دنیا میں ایک، یعنی جہاں تک تا حد نگاہ ہماری نظر جاتی ہے ایک اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، یہ ہے سایہ. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، وہ چاہتا ہے تو اس کو روک دیتا وہاں پہ، یعنی سورج کی گردش کو روک دیتا اور سایہ وہیں سٹاپ ہو جاتا، تمہیں دھوپ کبھی ملتی ہی نہیں، تو لمبے لمبے سائے ہی ہوتے. لیکن کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے بنایا سورج کو اس سائے کی ایک علامت، دلیل بنایا. دلیل کا مطلب ہے سورج وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سائے بنتے ہیں. دیکھیں سورج پہلے ہے، سائے بعد میں بنے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں سائے کا تذکرہ پہلے